الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. معزز ناظرین، یہ الحمدللہ ہمارا کتاب التوحید کا تیسرا درس کا سلسلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 307 پیش کیا، اور اس کے اندر ایک دو آیت کا ٹکڑا آیا جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 151 153 کے اندر اس آیت کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ تو یہ ہم جان لیں کہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب العذری سابقین اولین میں سے جلیل القدر صحابہ میں سے پائے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود یہ جلیل القدر صحابہ علماء میں سے پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں نکلتی تھی حتی الامکان وہ ساری باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے آپ حدیث کے اندر دیکھیں گے تو 2 صحابی، غالباً 3 صحابی بہت مشہور پائے جائیں گے، جس میں سے 4 صحابی تقریباً عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب وغیرہ کی روایت کم پائی جاتی ہے، لہذا ابو ہریرہ وغیرہ کی روایت، عبداللہ ابن مسعود کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ ساری روایتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو اکثر سنتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 32 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ روایت دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ کی مہر لگائی ہوئی ہو، وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پڑھ لے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ لمبی آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 چیزوں کی وصیت کیا تھا، اور نبی نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کون ہے جو میرے ان وصیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ لہذا یہ اسی آیت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کا تذکرہ کیا تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اس آیت کو پڑھا کہ آپ کہہ دو کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور یہ کہ دین یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو۔ وصیتاً، یہ وصیت طے شدہ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ وصیتاً یعنی کوئی چیز طے شدہ ہو اور اس کو تاکید کے لیے، لازمی کرنے کے لیے وصیت کیا جاتا ہے۔ خاتمہ، آپ کی مہر، یعنی جس چیز پر آپ کی مہر لگا دی گئی ہو۔ خاتمہ جیسے تا فتح اور کسرہ کے ساتھ، اس پر دائرے کو کہتے ہیں جس میں الگ نگینہ جڑا ہوا ہو۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ختمت علی الکتاب، جس کے معنی ہوتے ہیں میں نے خط پر مہر لگا دیا، یعنی جو خط لکھا جاتا ہے اس پر جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم، یعنی اس پر مہر لگا دیا گیا ہے۔ اس روایت میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال هذا سبیل اللہ وهذا السبل على كل سبیل منها شیطان يدعو الیہ وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ اسے امام احمد نے اپنی حدیث کے اندر، حدیث نمبر 4142 کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ، ہاذا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے
جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ میرا دین ہے، یعنی میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہ تم کو ہدایت سے بھٹکا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راستوں کی لکیریں کھینچا اور کیا کہا؟ ھذا صراط مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، کسی اور راستے پر مت چلو، کیونکہ ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو ہدایت سے بھٹکانے کے لیے۔ لہذا آپ کو کس راستے پر چلنا ہے؟ ھذا صراط مستقیما، یہ سیدھا راستہ، اس پر چلو، ہدایت یافتہ رہو گے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو روایت پیش کیا تھا ترمذی کی، اس کی سرسری معنی دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے تو وہی وصیت فرماتے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے ان آیات میں ذکر کردہ باتوں کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ان میں سے ہر آیت کا اختتام ذالکم وصاکم بہ کے ساتھ کیا ہے، ذالکم وصاکم بہ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم کر دیا، اس کے ذریعے سے اللہ نے ہر آیت کے اندر اختتام کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا یقیناً ساری مصیبتیں تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے اپنی وصیت لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی لوگوں کا اختلاف اور شور و غل۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے راستے ہیں، جتنی تکلیف اور مصیبتوں کے راستے ہیں، یہ سارے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی وصیت ہمارے لیے کر دیا ہے۔ یعنی جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں صحابہ نے اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں ہم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس روایت کو آپ دیکھیں گے، اس روایت کے اندر جو کیا کہتے ہیں متفق علیہ روایت ہے کہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً ساری مصیبتیں تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے آپ کی تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی لوگوں کا اختلاف کرنا، لوگوں کا شور و غل کرنا، لوگوں کی چمگوئیاں کرنا۔ آپ اس روایت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا، واضح یہ روایت ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ ان کے پاس قرآن کریم ہے جو ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصیت کرتے تو انہی باتوں کی وصیت کرتے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کن باتوں کی وصیت کیا؟ جو رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ان باتوں پر چلو۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ جو ہدایت سے لے کر، توحید سے لے کر ساری چیزیں جو دنیا کے اندر روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ اس بات کی مناسبت کیا اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں، ان آیات میں ذکر کردہ باتیں جیسے اللہ کی وصیت ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے۔ اللہ نے وصیت کر دیا تھا، کافی تھا، اللہ نے وصیت کر دیا کافی تھا، لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کرنا تو یہ تاکید ہو گیا، تاکید در تاکید، اللہ کا بھی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت، لہذا ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی جو ابن مسعود نے پیش کیا، اس کے فائدے کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیے۔ ان 10 وصیتوں کی اہمیت۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی وصیت کرتے جن کی اللہ نے وصیت فرمائی ہے، لہذا ہر وصیت جو اللہ کی ہے وہ رسول اللہ کی بھی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، جو بات کہتے تھے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نہیں کہا کرتے تھے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے علم کی گہرائی اور کتاب اللہ کی بابت ان کی دقیق فہم و بصیرت کتنی زیادہ تھی۔ صحابہ نبی کو کس طرح سمجھتے تھے، نبی کے صحابہ، نبی کے الفاظ جو ادا ہوتے تھے، قرآن سے جو باتیں نکلتی تھی، صحابہ کرام سے اچھا کوئی نہیں سمجھنے والا ہے، لہذا اس میں صحابہ کرام کی فہم سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ منہج سلف پر چلو۔ منہج سلف گزرے ہوئے لوگ، تو گزرے ہوئے لوگوں میں کیا کہتے ہیں، یہ نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن جب منہج سلف الصالحین کہا جاتا ہے، ایسے نیک لوگ جو گزر چکے ہیں، تو گزر چکے کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ. لہذا صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے, ہمارے لیے ایک اسوہ ہے. صحابہ نے جیسا حدیثوں کو سمجھا, صحابہ نے جیسا ساری چیزوں کو سمجھا, ہمیں بھی ایسی ہی ساری چیزوں کو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے اس کا فائدہ تذکرہ کیا گیا. نمبر 1 نصیحتوں کی وصیت, 10 وصیتوں کی اہمیت. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی وصیت کیا جس کا وصیت رب نے کیا. نمبر 3 فہم صحابہ کا فائدہ, فہم صحابہ کی اہمیت اور ان کے علم کی گہرائی, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت صحابہ کرام کے اندر کتنی پائی جاتی تھی. اب دیکھیے آگے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما خلق العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في الصحيحين. اس روایت کو امام بخاری نے 2856 اور امام مسلم نے 30 یعنی ان دو شیخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے, امام بخاری اور امام مسلم نے. روایت دیکھیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, معاذ بن جبل یہ محض ایک زبردست صحابی رسول تھے. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں آپ سن لیجئے معاذ بن جبل کون تھے. معاذ بن جبل بن عمرو بن عاص بن کعب بن عروہ بن غزرزی انصاری, یہ مشہور معروف بلند مقام اور جلیل القدر صحابی تھے. آپ علم و احکام قرآن کریم کی گہری بصیرت کے مالک تھے. علم کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست بصارت اور فہم دیا تھا, علم دیا تھا. جنگ بدر اور اس کے بعد کی تمام جنگوں میں شریک رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ کے دن اہل مکہ کے لیے جانشین بنایا تھا. کسے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صحابہ کے بارے میں جانو, نوجوانوں صحابہ کی زندگی کے بارے میں جانو, ان کی ہسٹری پڑھو, کتنے بڑے صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن جانشین بنایا تھا تاکہ انہیں دین کی تعلیم دے سکے, لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل علم بنایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی اور معلم بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا. سن 18 ہجری میں ملک شام میں آپ کی وفات ہوئی. اس وقت آپ کی محض عمر کتنی تھی؟ 38 سال تھی. اللہ اکبر. 38 سال کی عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا شریعت کے اندر. کتنے بڑے بڑے مارکے اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے. لاسٹ میں آپ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے. لہذا ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھے. کس پر سوار تھے؟ گدھے پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, کون کس سے کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس کی بشارت نہ دو ورنہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے, یعنی ٹیکا لگا کر بیٹھ جائیں گے اطمینان سے.
تو کیا نصیحت اللہ کے نبی نے کیا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا واجبی حق بنتا ہے۔ ایک بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اب اللہ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ کیا کرے بندوں کے ساتھ؟ جنت کے اندر داخلہ نصیب کرے۔ لیکن معاذ بن جبل نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو میں لوگوں کو اس چیز کی خبر دے دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو ورنہ لوگ سستڑ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ معاذ بن جبل محض کسی جاہل ہی سے یہ بات چھپا سکتے تھے جس کی جہالت اسے اطاعت میں خدمت ترک کر کے سوائے ادب پر آمادہ کر دے۔ یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو اپنے آخری وفات کے وقت غالباً آتا ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا تھا اس چیز کو۔ دیکھیے اس روایت کے اندر ردیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو پیچھے سوار رہتا ہے، جو پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ اتدری، کیا تم جانتے ہو؟ اتدری اللہ کے نبی نے کیا کس سے کہا تھا؟ معاذ بن جبل سے۔ کیا تم جانتے ہو؟ جانتے ہو کیا چیز؟ حق اللہ، اللہ کا حق، یعنی جس کا وہ مستحق ہے اسے بندوں پر حتمی اور لازمی قرار دینا۔ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تمام بتوں کا انکار کرے، تمام باطلان معبود کا انکار کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ پر بندوں کا حق ایسے ہے جیسے اللہ نے اپنی ذات پر اپنے فضل و احسان کے طور پر واجب کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کا بھی حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کر دے، انہیں معاف کر دے، کیونکہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں یتکلو بھروسہ کر لے، یعنی اس پر تکیہ کر لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نیک اعمال میں تنافس اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ روایت معاذ بن جبل اس وقت پیش کر دیتے تو ایسے لوگ بھی صحابہ کے درمیان تھے جن کے پاس پورا علم نہیں تھا، تو کیا کرتے؟ اسی سہارے۔ اب تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے اہل حدیثوں کا نظریہ یہ چیز بن چکا ہے، اہل الحدیث کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، توحید والے ہو گئے، اب جو دل میں آئے ہوئے کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے ہماری معافی ہے۔ یہ نظریہ بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا، صحابہ سے کہا تم مت بتانا، ورنہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ سستڑ ہو جائیں گے، لوگ نیکیوں پر سبقت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا رہے گا؟ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم شرک نہیں کر رہے، لہٰذا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ نظریہ ان کا بن جائے گا، لہٰذا اللہ کے نبی نے منع کیا۔ لیکن بعض میں معاذ بن جبل اپنی وفات کے ٹائم لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیے تھے۔ ابشر الناس، جیسے کہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل خوشی میں کہے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ اللہ کے نبی نے اسے منع کر دیا۔ اب حدیث کا سرسری نظر سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اختتام ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی کہ اللہ کے بندوں پر توحید کا وجوب اور اس کی فضیلت بیان کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں دیکھو جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے تو اللہ کی عبادت کر لو، شرک کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، جنت میں چلے جاؤ گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اپنی امتیوں کے ساتھ تھی، اللہ کے بندوں کے ساتھ تھی۔ کس کی چاہت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سوالیہ انداز میں پیش کیا تاکہ بات دل میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں، آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیا چیز؟ تو آدمی کیا کرے گا؟ یار کچھ تو پوچھنا چاہتا ہے بندہ۔ تو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا کیا تم جانتے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ معاذ بن جبل اپنے کان کو کھڑا کر لیے تھے۔ سادے جملے میں کان کا کھڑا کرنا، دل کا لگانا، تو یہ بات دل کی گہرائیوں کے ساتھ بیٹھ جائے گی امت کی نظر میں۔ اللہ کے نبی نے تاکیدن جملہ، کتنا بہترین بات کہا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیوست ہو جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तौहीद की फजीलत बयान फरमाई तो उन्होंने आपसे लोगों को बताने की इजाजत मांगी ताकि वो खुश हो जाएं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात से, इस डर से मना कर दिया कि लोग उस पर तकिया कर लेंगे और नतीजा ये होगा कि आमाल सालिहा के अंजाम की दही कम कर देंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले इसका तज़किरा कर दिया कि अगर बता देते तो लोग नामे अमाल में सबकत नहीं ले जाते। हदीस की इस बाब के अंदर इस हदीस की मुनासिबत क्या है? इस हदीस में तौहीद की तफसीर और वजाहत बयान की गई है। तौहीद की तफसीर और वजाहत बयान की गई है कि तौहीद तन्हा अल्लाह की इबादत का नाम है। तौहीद तन्हा अल्लाह की इबादत का नाम है जिसका कोई शरीक नहीं है। तौहीद अल्लाह की तन्हा इबादत का नाम है और जिसका कोई शरीक नहीं है। लिहाजा इस हदीस को इस बाब में लाने का मकसद ही ये है कि लोगों को तौहीद की अहमियत समझ में आ जाए। अब देखिए हदीस के फवाइद क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़े, बाएं तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की सवारी फरमाई और किसी को अपने पीछे भी बैठाया, बरखिलाफ मुतकब्बिरों और घमंडियों के तौर और तरीके के। अल्लाह के रसूल कितने सादा मिजाज थे। गधे पर अल्लाह के नबी बैठे, गधे पर। आज अगर हम गधे पर बैठ ले तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नबी इमामुल अंबिया व रसूल की सादगी का ये आलम है। अल्लाह के नबी गधे पर बैठाते हैं, खुद गधे को हाँकते हैं, आपके पीछे साहबी रसूल सवार है, साहबी रसूल सवार है। लिहाजा हमारा रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एकदम सादगी के साथ गुजर गई। आज माशरे और समाज के अंदर लोगों के पास थोड़ी सी दौलत आती है, तकब्बुर और घमंड उछलने लगता है, पैमाना उनका लबरेज हो जाता है। लिहाजा अगर ऐसी कंडीशन आए तो आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख लेना। अल्लाह के रसूल गधे पर सवार और अपने पीछे सहाबी को सवार किए हुए हैं। दूसरा चीज, चौपाए पर अपने पीछे किसी और को बैठाना जायज है बशर्ते कि जानवर उसका मुतहम्मिल हो, ऐसा जानवर हो जो बोझ को संभाल सके। ऐसा भी नहीं कि बेचारा क्या कहते हैं 60-70 किलो 80 किलो का हो और बाकायदा हम जैसे लोग उसके ऊपर जाकर बैठ जाए तो ये क्या होगा? जानवर के ऊपर जुल्म होगा। लिहाजा अल्लाह के नबी ने यह भी इस के अंदर बयान कर दिया कि ऐसे जानवरों पर, ऐसे लोगों को बैठाया जाए जानवरों पर भी जुल्म ना हो। ये हमारा रसूल चाहता है, ये हमारे रसूल की सोच है कि जानवरों के ऊपर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, जानवर भी किसी जुल्म के शिकार ना हो। जैसा जानवर हो सवारी वैसी होनी चाहिए। अगर जानवर मजबूत है तो सवार भी मजबूत हो, जानवर कमजोर है तो इसके ऊपर जुल्म ना किया जाए। ये इस बात की दलील है कि जो लोग आज जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। नबी की सीरत में ये चीज नहीं है। नंबर 3, सवाल और जवाब के जरिए तालीम देना। अल्लाह के नबी ने मुआज बिन जबल से सवाल किया, फिर आपने जवाब दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि सवाल और जवाब भी करना चाहिए, लेकिन जरूरत के एतबार से। ज्यादा सवाल भी आदमी को गुमराह कर देता। कील काल, अल्लाह के नबी ने मना किया, कील काल व कसरत सवाल। आप ज्यादा कील काल मत करो, अगर मगर पगर अगर ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। और ज्यादा ऐसी भी सवालात में मत पढ़ो जो सवाल आपको गुमराही में डाल दे। सवाल ऐसा करो जो आपके लिए बेहतर हो, आपकी जिंदगी में काम आने वाला हो। नंबर 4, जिस शख्स से कोई बात पूछी जाए जिसका उसे इल्म ना हो उसे चाहिए कि कह दे अल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है। समझे आप बात? अल्लाह के नबी ने मुआज बिन जबल से क्या पूछा था? क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक और बंदों पर और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? मुआज बिन जबल चाहते तो बता सकते थे, लेकिन क्या कहा? अल्लाह रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि अगर आपसे या मुझसे या किसी से भी अगर कोई सवाल किया जाए तो सवाल का जवाब अपने अकल से नहीं ढांकना चाहिए, सवाल को अपने अकल से नहीं तोड़ना चाहिए, शरीयत साजी नहीं करनी चाहिए, दीन के अंदर अपना दिमाग और अपना डोका नहीं चलाना चाहिए। इल्म है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से तो बोलो, वरना खामोश होकर कह दो अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन शरीयत साजी मत करो, दिमाग से सवाल और जवाब मत देने लगो, ये मत बोलो, अपने आप को मुफ्ती मत बनो, वरना क्या होगा? जल्लू फजल्लू, खुद गुमराह और लोगों को गुमराह कर दोगे। नंबर 5,
بندوں پر اللہ کے حق کی معرفت وہ یہ کہ بندے تنہا اس کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جتنے باطنی معبودہ ہے سب کی نفی کرے، سب کا انکار کرے. نمبر 7 توحید کی فضیلت اور اسے مضبوطی سے اپنانے والے کی فضیلت. یعنی توحید کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس توحید پر عمل کرنے والوں کی بھی فضیلت، توحید پر عمل کرنے والوں کی بھی فضیلت، توحید کی فضیلت الگ، عمل کرنے والوں کی فضیلت الگ. تو دونوں چیزوں کا اس میں پتا چلا کہ بھائی اگر آپ نے توحید اپنائے تو آپ کی فضیلت، اور توحید اپنانے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کرے گا، جنت نصیب کرے گا. یہ توحید والوں کی بشارت ہے. نمبر 8 توحید کی تفسیر وہ یہ کہ توحید تنہا اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا نام. نمبر 9 مسلمانوں کو خوشخبری دینا مستحب ہے ایسی چیزوں کی، جیسے بھائی کوئی بیچارہ ایسے جگہوں سے آیا جو کوئی مشرک تھا، شرک کر رہا تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسے شرک سے نکال دیا، اپنے بتوں کو اس نے پھینک دیا، توبہ کر لیا. تو اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ اسے سمجھاؤ، اسے تسلی دو، اسے خوشخبری دو کہ نبی کی حدیث کے مطابق میں تجھے خوشخبری، میں اللہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ نہیں ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ترمذی کی اس کے سامنے پیش کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو، متفق علیہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شرک سے توبہ کر لے، شرک سے باز آ جائے، شرک سے اجتناب کر لے، اللہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. نمبر 10 کسی مصلحت کے بنا پر علم چھپانا جائز ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہو جس مسئلے کو لوگ سمجھ نہ پائے اور کہیں کی باتیں کہیں پہنچا دیں، تو ایسے وقت میں ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو اس ٹائم میں چھپا سکتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات محفل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایک ذہن کے نہیں ہوتے، تو ہوتا ایسا ہے کہ باتیں کچھ بتائی جاتی ہے، سمجھ کچھ جاتا ہے، سمجھنے کچھ تھا، سمجھ کچھ گیا، بتایا گیا ہدایت کا راستہ اور اس کے ذہن میں کچھ اور آیا، اور دھیرے دھیرے ہدایت سے وہ بھٹکتے بھٹکتے گمراہی میں آ گیا. لہذا ایسی بات جو مصلحت کے بنا پر ہو تو ایسے علم کو بھی چھپا لینا ضروری ہے، لیکن جب ضرورت پیش آئے تو علم کا چھپانا جائز نہیں ہے. آخری پوائنٹ، اور طالب علم کو استاذ اور معلم کے ساتھ باادب رہنا چاہیے. ایک علم جو آپ کو سکھاتا ہے، ایک قرآن حدیث کا علم آپ کو دیتا ہے، شریعت کی بات آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کا استاذ ہے. اللہ کے نبی کے صحابی نبی اس کی عزت کرتے تھے، نبی کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتے تھے. لہذا اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شاگرد ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے عالم کی، اپنے علماء کی عزت کرے. عالم کی عزت کرنا شریعت کی عزت کرنا ہے. عالم کی عزت کرنے سے رب برکتوں کا نزول کرتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ عالم وہ کون سا عالم ہونا چاہیے. عالم دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، لہذا ایسے علماء جو آپ کو شرک سے نکالتے ہو، بدعات سے نکالتے ہو، صراط مستقیم کے راستے پہ چلاتے ہو، منہج سلف پر چلاتے ہو، ہدایت کے راستے پر چلاتے ہو، ایسے علماء آپ کے استاذ ہیں. ایسے علماء کی آپ عزت کیجئے، تکریم کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، ان سے علم حاصل کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو پہلا باب قرآن اور حدیث کے دائرے میں پیش کیا توحید کے مسائل کو لے کر، اے اللہ ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرک سے ہمارے بہت ساری چیزیں جو دنیا کے اندر شرک میں پائی جاتی ہیں، اے اللہ تمام شرک سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ. جب بھی موت دے میرے رب، اے رب کریم جب بھی ہماری روح نکلے، اللہ خالص توحید والا بنا کے اس دنیا سے اٹھا. اے اللہ ہمیں توحید پر مرنے اور توحید پر جینے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.